بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے یوٹیوب چینل گفت و شنید کے ساتھ آپ کا ہوسٹ حافظ خورشید عباس۔ ناظرین اور سامعین، میرا آج کا سوال ہے کہ تعلیمی اداروں اور اس میں پڑھنے والے بچوں کا جو نقصان ہوا اس کا ذمہ دار کرونا ہے یا اس پہ تعلیمی پالیسی بنانے والے ادارے ذمہ دار ہیں؟ یہ آپ نے کمنٹ کر کے اس کا جواب دینا ہے اور میں اس کا انتظار کروں گا، اور میرا نقطہ نظر کیا ہے یہ میں آپ کو وضاحت کے ساتھ پیش کر دیتا ہوں۔ ناظرین اور سامعین، ہمارے پاکستان میں 3 طرح کے لوگ ہیں اور 3 طرح کے تعلیمی ادارے ہیں۔ نمبر 1 امیر لوگوں کے لیے، نمبر 2 مڈل کلاس کے لوگوں کے لیے، نمبر 3 غریب لوگوں کے لیے۔ اور یہاں پر رہنے والے بھی باشندے 3 قسم کے اوپر ہیں۔ امیر لوگ ہیں، مڈل کلاس کے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں۔ میری نظر میں کووڈ-19 میں امیر لوگوں کو تعلیم کے اوپر بھی کوئی فرق نہیں پڑا، اور یہ جن اداروں میں پڑھتے تھے وہ بھی امیر ادارے ہی تھے، ان کو بھی کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ ان کی منتھلی فیسیں وہاں پر جاتی رہیں، اور ان بچوں کے پاس، ان والدین کے پاس اپنے وسائل تھے، جس کی بنیاد پر یہ اپنے گھروں میں ٹیچرز کو بلا کر پڑھتے رہے اور سماجی فاصلہ بھی برقرار رکھ پائے یہ لوگ۔ اور دوسرے نمبر پہ مڈل کلاس کے لوگ تھے، انہوں نے خود تو اپنی تعلیم کسی نہ کسی بنیاد پہ جاری رکھی، لیکن انہوں نے اپنے اداروں کی فیسیں نہیں دیں، اور وہاں پر وہ ادارے متاثر ہوئے، ان کے ٹیچرز متاثر ہوئے۔ تیسرے نمبر پہ تھے غریب لوگ یا گورنمنٹ کے سکولوں میں پڑھنے والے بچے۔ وہاں پر وہ تمام بچوں میں سے اکثریت متاثر ہوئی، ان کی پڑھائی بھی متاثر ہوئی، اور وہ سکول میں ان کے ٹیچروں کو تو کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ ان کی گورنمنٹ تنخواہ آ رہی تھی اور وہ اپنی لے رہے تھے، اور جس کی بنیاد پر ان کا اچھا سسٹم چل رہا تھا، بلکہ ان کی تو کوشش تھی اللہ کرے سکول نہ ہی کھلے۔ اور اس میں جو بچے تھے وہ اکثر غریب لوگوں کے تھے، اور غریب لوگوں نے دیکھا 8-9 مہینے ہو گئے ہیں کوئی روزی کا سسٹم ہمارے اپنے گھر نہیں چل رہے، انہوں نے اپنے بچوں کو کسی نے کسی کام پہ موٹر سائیکل مکینک پہ لگا دیا، کسی نے کارخانے میں ڈال دیا، کسی نے کسی دکان پہ اس کو ڈال دیا، ان کی بچوں کی پڑھائی کا حرج ہوا۔ اب یہاں پر تعلیمی اداروں پر یا اس کے اوپر جو پالیسی ساز بنانے والے ادارے تھے، وزیر تعلیم تھا یا NCOC تھا، تو ان نے کیا کیا، ایلٹ کلاس کے لوگوں کو دے کر اپنی پالیسی بناتے رہے۔ بھئی اب کووڈ-19 ہے، اس سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، تو تعلیمی ادارے بند کر دیے جائیں۔ اب اس میں 2 سال ہو گئے ہیں، اس میں بچے متاثر، تعلیم متاثر۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا ہم یہ جو پالیسی بنا رہے ہیں اس میں امیر کے بچے تو پڑھ جائیں گے، جو غریب اور مڈل کلاس کے بچے ہیں یا وہ سکول ہیں جو 1000، 1200 یا 600، 700 فیس لیتے ہیں، وہ کس طرح گزارا کریں گے؟ جو ان میں ٹیچرز ہیں وہ کس طرح اپنا سسٹم چلائیں گے؟ بلکہ یہ تعلیم اور تعلیمی ادارے نہیں تھے، ان کے ساتھ ایسے ہزاروں لوگ جڑے ہوئے تھے جس کے اوپر کسی نے اپنی نظر نہیں کیا۔ مثال کے طور پر بک سینٹر والے تھے، اسٹیشنری والے تھے، بینڈنگ کرنے والے تھے، ٹیچرز تھے، سکولوں کے بیر ٹھیلے لگانے والے لوگ تھے، اور اس کے علاوہ فرنیچر والے لوگ تھے، اور یہ سارے لوگ متاثر ہوئے ہیں، کسی نے اس طرف اہمیت نہیں دی۔ اور تعلیم اور تعلیمی اداروں کی بحالی کے حوالے کے اوپر میڈیا نے بھی آواز نہیں اٹھائی، کیونکہ وہاں پر بھی سارے امیر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کرونا سے ڈرے ہوئے تھے، وہ اپنے بچوں کی تعلیم گھروں میں جاری رکھے ہوئے تھے۔ چند ایک آوازیں تھیں اور ان آواز کو کسی نے کوئی اہمیت نہیں دی۔ تو میرا نقطہ نظر یہ تھا کہ حکومت کو چاہیے، جیسے ابھی کچھ ادارے کھول رہی ہے، تو ان جو ادارے جن اضلاع میں نہیں کھل رہے ان اضلاع میں والدین کو بٹھائے، اور سکولوں کے اداروں کے بڑے جتنے ہیں ان سب کو بٹھانے کے بعد ایک پالیسی بنائے۔ حالانکہ تعلیمی ادارے واحد ادارے تھے جنہوں نے SOP پر عمل کیا، ماسک پہنایا، سینیٹائزر کا اہتمام کروایا، یہ ساری چیزیں سکول والے کرتے رہے، اور یہاں تک کہ 50% بچے جب ایک ادارے میں آئے، ایک کلاس روم میں اگر 30 بچے بیٹھتے تھے، اس کے بعد وہ
15 بچوں کے اوپر آ گئے۔ میرے خیال میں یہاں پر کافی زیادہ احتیاط کی تعلیمی اداروں نے اور ان کے سربراہ نے، لیکن ہمارے بڑوں نے اس کے اوپر کوئی توجہ نہ دی۔ اس کا یہ نقصان ہوا، بہت سارے لوگ اپنے ادارے چھوڑ گئے، کیونکہ اکثر بلڈنگیں کرائے کے اوپر تھیں، کرایہ نہیں دے پائے، چھوڑ گئے۔ ٹیچرز بے روزگار ہو گئے اور ان میں رہنے والے صفائی والے ہو گئے، دوسرا سٹاف ہو گیا، وہ سب بے روزگار ہو گئے، اور ان کو نہ حکومت نے مدد کی، نہ وہ کسی ایسے مڈل کلاس کے لوگ تھے، نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا سکتے تھے، وہ بے روزگار ہوئے۔ حکومت کو چاہیے تھا کہ ان کے روزگار کا سبب پیدا کرتی اور سب سے پہلے یہ فیصلہ لینے سے پہلے ان کے روزگار کے بارے میں، ان کے بچوں کے بارے میں دیکھتی، لیکن کسی نے نہیں دیکھا۔ میرا نقطہ نگاہ کیا تھا وہ میں نے آپ کو واضح کر دیا۔ آپ کا نقطہ نگاہ کیا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔